بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو جو شام 6 بجے یقیناً اپلوڈ ہو چکی ہے، اس میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایران نے آج پاکستان پر میزائل سے حملہ کیا ہے۔ اب مزید اطلاعات یہ سامنے آئی ہیں کہ یہ میزائل سے حملہ نہیں تھا، صرف میزائل سے حملہ نہیں تھا، میزائل بھی داغے گئے اور ڈرون اٹیک بھی کیا گیا۔ ایک زمانہ تھا امریکہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ڈرون حملے کرتا تھا، لیکن اب ایران برادر اسلامی ملک، اس حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ حکومت پاکستان نے ٹٹ فار ٹیٹ منہ توڑ جواب دیا ہے۔ یہ منہ توڑ جواب کیا ہے، اس حوالے سے بات ہوگی، لیکن 2-3 سوالات ایسے ہیں جن پر گفتگو کرنا بھی ضروری ہے اور ان کا جواب بھی ہمیں ملنا چاہیے کہ ایسا کیا ہوا، کیوں ہوا کہ ایران جیسا دوست ہمسایہ ملک جو کسی زمانے میں پاکستان کی ہر طرح سے مدد امداد کرتا رہا، آج پاکستان کا دشمن بن گیا ہے۔ زیادہ پرانی بات نہیں، ابھی کل ہی کی بات ہے کہ پاکستانی وزیر خارجہ یعنی بلاول بھٹو زرداری ایران کے دورے پہ گئے، ایرانی وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر آئے۔ اس کے بعد 17 مئی کو، اگر آپ کو یاد ہو، پچھلے سال 2023 میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور پاکستان کے وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف نے پشین اور وہ پتہ نہیں مند کا علاقہ ہے، وہاں پر ایک مشترکہ اکنامک مارکیٹ کا افتتاح کیا، ایران سے آنے والی بجلی کی لائن کا افتتاح کیا اور آپس میں عہد و پیمان کیے گئے کہ ہم آپس میں پڑوسی ہیں، برادر ہیں اور تجارت ہوگی، اس سے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچے گا، معاشی فائدہ ہوگا، اسمگلنگ کی روک تھام ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد میرا خیال ہے میں نے یہ تاریخ لکھ رکھی ہے، 19 مئی کو یہ معاہدہ، یہ مارکیٹ والی افتتاح ہوا، یعنی ابراہیم رئیسی ایرانی صدر پاکستان آئے۔ 17 جولائی کو پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر ایران کے آرمی چیف سے ملاقات کرتے ہیں تہران میں، اور ان سے بارڈر سیکیورٹی کے معاملات پر گفتگو ہوتی ہے۔ پھر ان چند ماہ میں ایسا کیا ہوا کہ ایران نے پاکستان پر حملہ کر دیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان ڈرونز کو گرانے کی صلاحیت نہیں رکھتا؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کی جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان سے بہتر ہے۔ وہ دنیا کے چند ایسے ممالک ہیں، گنتی کے 3-4، جن میں سے ایران ایک ہے کہ جس نے ڈرون ٹیکنالوجی میں خوب مہارت حاصل کر رکھی ہے۔ یہاں تک کہ اس طرح کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں کہ روس اور یوکرین کی جنگ میں ایران نے روس کو یہ ڈرون دیے اور روس وہ ڈرونز استعمال کرتا تھا یوکرین کی جنگ میں۔ یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہوتی باغی جو یمن میں جو ڈرون استعمال کرتے رہے ہیں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے خلاف، وہ بھی ایران کے ڈرون ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا تقریباً 2 سال پہلے ابودھابی میں یمنیوں نے ڈرون سے ابودھابی میں حملہ کیا، جہاں پر ایک آئل ریفائنری میں آگ لگ گئی اور اس میں کچھ لوگ ہلاک بھی ہوئے تھے، اور سعودی عرب میں تو یہ معمول کا کام تھا۔ لیکن پاکستان ایک ہمسایہ ملک، اس پر ڈرون حملہ ہوتا ہے، میزائل حملے ہوتے ہیں، اور ہمارا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ناکام نظر آتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کا تدارک کیا جا سکتا تھا، اس کے بعد ان اہداف کو نشانہ بنایا جا سکتا تھا جہاں سے یہ میزائل حملے ہوئے؟ ڈرونز کو نہیں گرایا گیا، میزائل کو ہم نہیں روک سکے، شاید پاکستان کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہ ہو۔ اس کا مؤثر جواب دینے کے بجائے پہلے تو دفتر خارجہ نے ایک
وہی روایتی مذمت کی، افغان ناظم الامور کو بلا کر ان کے ہاتھ میں احتجاجی خط پکڑا دیا۔ اور اب یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے، اعلان کیا ہے بلکہ، کہ ایران میں موجود پاکستان کے سفیر کو پاکستان بلایا جائے گا اور پاکستان میں موجود ایران کے سفیر کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا ہے، پاکستان سے بے دخل کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ اس وقت ایران کے پاکستان میں سفیر وہ تہران یا ایران کے دورے پر ہیں، وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ ان کو واپس آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جتنے بھی اعلیٰ سطحی وفود ہیں ان کی آپس میں جتنی بھی ملاقاتیں طے تھیں وہ تمام کی تمام منسوخ کر دی گئی ہیں۔ تو کیا یہ کافی ہے؟ اس وقت چاہیے تو یہ کہ ہمارے جو وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم، وہ کسی بھی ملک کا کوئی بھی سرکاری غیر سرکاری دورہ کرنے سے نہیں چوکتے۔ وہ اس وقت سوئٹزرلینڈ میں وہ ورلڈ اکنامک فورم کے اس میں گئے ہوئے ہیں، اپنے من پسند یوٹیوبرز کو بھی ساتھ لے کر گئے ہوئے ہیں۔ من پسند یوٹیوبرز، جرنلسٹ کی بات نہیں کر رہا، ان کو بھی ساتھ لے کر گئے ہوئے ہیں۔ پہلے بھجوا دیا گیا ہوگا، لیکن وہ بھی وہاں سرکار حکومت پاکستان کے خرچے پر عیاشی کر رہے ہیں یوٹیوبرز۔ اچھا، یہی نہیں، اب کیا چاہیے یہ تھا کہ آج ہی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، کابینہ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کیا جاتا، آرم فورسز، آرمی چیف کی جانب سے کور کمانڈر کا اجلاس طلب کیا جانا چاہیے، ہنگامی اجلاس۔ اس کے بعد ISPR کو ایک باقاعدہ پریس ریلیز جاری کرنی چاہیے کہ ہماری افواج پاکستان نے اس حوالے سے کیا فیصلہ کیا ہے کہ مستقبل میں اگر ایران اس طرح کا حملہ کرتا ہے تو کیا ہم اسی طرح خاموش بیٹھے رہیں گے۔ اور ایک اور جو سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے 4 ہمسایوں میں سے انڈیا کو تو ہم اپنا ازلی دشمن سمجھتے ہیں، افغانستان ہم سے ناراض، اب ایران ہم سے ناراض، چائنا بھی اس طرح ہم سے خوش نہیں ہے، تو کیا یہ ہماری وزارت خارجہ یا خارجہ پالیسی کی ناکامی نہیں ہے کہ ہم جن کو ہم برادر اسلامی ممالک کہتے ہیں وہی نہ صرف ہم سے ناراض ہیں بلکہ اب تو ہم پر حملے بھی کر رہے ہیں، افغانستان کی جانب سے بھی حملے ہو رہے ہیں اور ایران کی جانب سے بھی حملے ہو رہے ہیں۔ تو کدھر جائیں؟ یہ کس کی ناکامی ہے؟ کس سے سوال پوچھیں؟ کہا جاتا ہے پاکستان میں ہائیبرڈ سسٹم، ہائیبرڈ پلس سسٹم، یہاں پر حکومت تو کسی اور کی ہوتی ہے۔ تو کیا اب اس بات پر بھی سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینا چاہیے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں تو بچپن سے یہی بتایا گیا کہ ملک کے چپے چپے انچ انچ کا دفاع کیا جائے گا، لیکن بات وہی ہے، روایتی مذمت سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک آپ مرمت کرنا نہیں جانتے اس وقت تک مذمت سے کام نہیں چلے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔